ناظرین السلام علیکم، آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ پیام عید میں حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے، ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے آپ کی یادوں کا حصہ بنانے کے لیے ہم نے بھی کچھ کاوش کی ہے۔ آپ کے جو پسندیدہ ستارے ہیں، آپ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں، جن کو عام دنوں میں آپ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، عید کے ان دنوں میں ہم نے ان کو مہمان بنایا، انہوں نے عزت بخشی کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اپنی عید کی خوشیاں شیئر کیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی پاکستان کے چند نامور لوگ ہمارے مہمان ہوں گے، اور وہ آپ کے ساتھ اپنی عید کی خوشیوں کو، اپنے عید کے لمحات کو، اور اپنی ماضی کی عید کو، بچپن کی عید کو، لڑکپن کی، جوانی کی عید کو کیسے کیسے گزرتی رہی ہے، آج کیسے گزر رہی ہے، سب چیزیں آپ کے ساتھ ان یادوں کو تازہ کریں گے۔ اور ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر۔ آپ ٹیسٹ کرکٹ بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلی، بڑے ہی مقبول مانے جاتے ہیں کرکٹ کے حلقوں میں، اور آج جب عید کا موقع ہے تو یقیناً آپ ان سے کچھ ذرا منفرد باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی۔ محمد الیاس صاحب، السلام علیکم الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی عید مبارک، اور سارے اسلامی مسلمان کنٹریوں اور پاکستانیوں کو بھی عید مبارک۔ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ میں ہوں اچھا۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا جی معروف گلوکارہ ہیں انیکا علی۔ السلام علیکم انیکا۔ وعلیکم آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ Thank you so بہت much. بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے 1994 کے ورلڈ چیمپئن، ہاکی سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان کے لیے انہوں نے جو آخری بڑی کامیابیاں پاکستان نے ہاکی کے میدان میں حاصل کی، ان میں یہ متحرک اور فعال کردار انہوں نے ادا کیا۔ ان دنوں ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں انہوں نے ہاکی کھیلی بھی ہے، پھر کوچنگ کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ ان دنوں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈومیسٹک کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں نوید عالم صاحب۔ اولمپئن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ سر آپ کو بھی بہت عید مبارک ہے، اور پورے پاکستان کو عید مبارک۔ الیاس صاحب، جی حکم۔ آپ کی بہت ساری عیدیں ملک سے باہر گزری ہیں، آسٹریلیا میں گزری، انگلینڈ میں گزری، ہاں جی، کیسی گزری؟ دیکھیں جی، وہ چیز دیکھیں، جب عید ہوتی تھی تو ان دنوں میں پروفیشن کھیل رہا ہوتا تھا، لیکن فیملی آفن جو ہوتی تھی وہ یہاں انگلینڈ میں ہوتی تھی، تو وہ عید بڑی عجیب سی ہوتی تھی، کیونکہ نہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، اور نہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کے دوست ہیں۔ تو ایک یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ چند پاکستانی اور انڈین تھے جن کے ساتھ یہ فنکشن منایا جاتا تھا، لیکن وہ بڑی اچھی بات تھی، بڑی اخلاق کے ساتھ وہ کام ہوتا، ہر چیز بڑی اچھی ہوتی تھی، لیکن جو ریالٹی تھی، روٹس آف یور لائف، وہ تو کئی بار بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو جو بھی سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ حساب سے آپ نے چلنا ہے۔ مطلب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جتنا مزہ اینڈ آف دا ڈے، جتنا مزہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ آتا ہے، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ آتا ہے، وہ مزہ کا نہیں ہوتا۔ میرا خیال آپ مس کر رہے ہیں، آپ باتیں کرتے ہوئے آپ تھوڑے سے ابدیدہ ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں نمی آئی ہے کہ جب آپ پروفیشن کھیلا کرتے تھے، عید کے موقع پر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ سب سے زیادہ مس کس کو کرتے تھے؟ یہ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ہم سپورٹس مین کا جو ہے سسٹم، یو آر پروفیشنلز، آپ نے روزی تو کمانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کتابیں پڑھ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اوکے، میں گورنمنٹ کالج بھی پڑھا ہوں، وہاں سے چھوڑ کے گیا ہوں ایف اے کرنے کے بعد، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی ہے۔ پاکستان دیکھیں، میں نے تمام عمر پاکستان سے باہر گزاری ہے، آسٹریلیا میں بھی رہا، پروفیشن اراؤنڈ دا ورلڈ میں نے فالو دا سن، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے کیا کرنا ہے اتنا۔ آپ کو تو علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا 1973 میں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری اینڈ آف دا ڈے جو ہوتی ہے نا چیز، اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو بیرون ملک والدین کی یاد آتی ہوگی، اپنی گلیوں کی یاد آتی ہوگی؟ گلیاں ہیں اپنے دیش کی، پھر بھی ہے اجنبی، یہ ہوتا تھا وہاں پہ۔ اس سے اوپر میں بات سر ماں باپ جو ہے نا، ان کے بغیر لائف نہیں ہوتی۔ چلو اور کرو بات۔
اچھا جی نہیں الیاس صاحب کی آپ نے ابھی یہ انہوں نے تھوڑی سی سنجیدہ سے گفتگو کر دی, یہ عموماً ایسی کرتے نہیں, کبھی کبھی کرتے ہیں چونکہ عید کا موقع ہے, عید کا دن ہے نا, عید کا دن موقع ہے, پھر تو اور پھر ہم عید مس کے کرتے ہیں اپنی فیملی کو. اور یہ جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں, اور یہ جب جن کے پاس ہوتی ہیں ہمیں, جب وہ پاس ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اچھا ماما ابھی ریکارڈنگ پہ آ رہی ہوں لیٹ, میں اپنی بھی بات کر رہے ہیں, سبھی ہم لوگ اس وقت ہمیں ہوتا ہے کہ ایک فیم بھی ہوتا ہے, اس وقت نام ہوتا ہے, کام ہو رہا تھا, ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, یہ سب کچھ تو کما لیا, لیکن ہمیں جو اگلی ہماری جو زندگی ہم نے اس کے لیے تو کچھ بچایا ہی نہیں, اس کے لیے تو کچھ کمایا ہی نہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ شاید ہم لوگ مس کرتے ہیں جو اس اسٹیج پہ آ کے, جیسے انہوں نے کہا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں باپ کا جب جتنا بھی ٹائم ملے اپنی فیملی کے ساتھ ضرور گزارے. اور عید کا دن جو ہوتا ہے واقعی فیملی, بچے, اور جو وہ عیدی دینا اور لینا ہوتا ہے, پروسیجر بڑا ہوتا ہے. ابھی پتہ نہیں عیدی ابھی لیتے ہیں یا لیتے ہیں, تو مجھے پتہ ہی نہیں. عید والے دن سو جاتے ہیں, یہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں. عمران میں ایک جگہ پڑھی تھی, انہوں نے کہا جی ہم اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں عید کے لیے, بنواتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے, لیکن کیا کرتے ہیں وہ ہینگ ہی ہوتے ہیں اور ہم سوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, عید والے دن سب سوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عید جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہوتا ہے انسان کی. میں اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے بدقسمتی سے نا ملک سے بہت بار گزارے ہیں, اس وجہ سے آپ کو زیادہ یاد آتے ہیں. عید کا جو میسج تھا نا جاوید صاحب آپ کے پروگرام میں, اور اس الیاس صاحب آپ دیدہ ہو گئے جی, ان کی آنکھیں نم ہو جی, گئی. انہوں نے فیلنگ کا میسج دے دیا کہ دیا عید صرف خوشیاں نہیں ہیں, عید کی خوشیوں میں جو فیلنگز ہیں, جو ایک دوسرے کی, کنٹری کی, بچوں کی, اور بڑا ہونے کے ناطے انہوں نے تو بہت کچھ میرے خیال میں بہت اچھا میسج. ہاں جی, شروع بھی انہوں نے دے دیا. یہ آپ نمکین بھی ہوئے ہیں اور غمگین بھی ہوئے ہیں. آپ سنا ہے جب آپ باہر ہوتے تھے پاکستان سے باہر, آپ نے گوروں کو بھی پنجابی گانے سناتے رہے. ان کو میں نے گالیاں زیادہ سکھائی تھی گانوں کی بجائے. ہاں وہ ہوتا تھا, دیکھیں بے سرا سا آدمی ہوں میں, گانا تو آتا نہیں مجھے. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. تو بات سر یہ ہے کہ ان کو کیا پتا ہوتا تھا سر کیا ہوتی ہے پنجابی کی. نہیں تب ان کو معلوم ہوتا تھا, اب نہیں پتا چلتا کہ سر کیا ہوتی ہے, تال کیا ہوتی ہے. تو وہ لگے رہتے تھے وہاں پہ ٹیبل کے اوپر تبلا بجا کے ایسے لگے ہوتے رہے. وہ ان کو انہوں نے دے واز ہیوی, سمجھے نا میرا مطلب, ان کو کیا پتا چلنا تھا, وہ تو مست ہے اپنے اسی رائٹ ہینڈ ان کا چل رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو دیٹ واز اے گڈ فن. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یو ہیو ٹو, آپ کو بھی پتا ہے, یو نو کہ شکر الحمدللہ کہ ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آئی ایم ماشاء اللہ اباؤٹ 72 something like that. ابھی تک میرے اتنے دوست ہیں, آپ کو بھی لمحہ ہے کہ آئی ہیو گڈ ریلیشن شپ ود دیم. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ جو لائف. گانا کون سا گاتے تھے آپ؟ وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ کی اتنی اچھی یادداشت ہے, آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ آپ نے ٹیم سلیکٹ کی تھی اور وہ انڈیا گئی تھی اور وہ انڈیا سے جیت کے آئی تھی. تو یہ کیسے تھا وہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بچپن میں, سوری بچپن تو نہیں ہوگا نا آپ کا, جوانی میں آپ نے گانے سنائے ہوں گوروں کو اور وہ بھول گئے ہوں؟ نہیں بہت سے ایسے دیکھیں اصل میں کوئی ایک ہمیں اگر آپ عید کے موقع پہ. نہیں میں نے نہیں گانا, میرا گلا خراب ہے. نالے اتنی بڑی آرٹسٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ مجھے سمجھ. یہ جو جب عید کی ہم نے وہ میٹھی سویاں کھائی ہوئی تھی نا, اس کے بعد سب کے گلے خراب ہوتے تو کوئی بات نہیں چلے. نہیں ابھی میں نے سیویاں نہیں کھائی, ویسے مجھے اینٹی بایوٹک لے رہا ہوں میں. یہ نا انہوں نے بالکل ایک بیٹسمین والا کام کیا. جب مشکل بالر آیا نا تو ساتھ والے کو شفٹ کر دیا گیا. یہ میرے ساتھ ہوتا تھا, آپ کو بھی یہ ہوتا تھا, مجھے آگے لگا دیتے, چلو بھائی تم اچھا کھیلتے فاسٹ بالر. کون سا تھا کہ کون سا آپ زیادہ گانا گاتے تھے وہ آپ ابھی جو کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کون سے میلوں کے بعد؟ زندگی کے میلے دنیا میں کب نہ ہوں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے, یہ اس کا ہے اپنا رفیع کا. تو یس اس واز ون آف مائی فیورٹ سانگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں میرا فیورٹ ہے کہ کیونکہ بینگ اوے فرام فیملی موسٹلی, اگر آپ اس کو نکال کے زندگی کے میلے تو چلتے رہیں گے, لیکن آپ نے وہ میلے اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گزارے. کچھ لوگوں کے میلے چلتے رہیں گے. لے لو ہماری گفتگو جاری ہے الیاس صاحب کے ساتھ اور اپنے انیکا اور نوید عالم صاحب کے ساتھ. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر عید کی خوشیوں کے حوالے سے, عید کے لمحات کے حوالے سے ان سے مزید بات چیت کریں گے.
ویلکم بیک ویورز. بات ہم کر رہے ہیں پیام عید میں عید کے حوالے سے. انیکا, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ لباس تو ہوتے ہیں لیکن وہ لٹکے ہی رہتے ہیں. نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اچھا. کیونکہ میں نے پیسے اتنے مہنگے کپڑے بنوائے ہوتے ہیں, پیسے لگے ہوتے ہیں. اچھا, ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ عید ایک واحد ایسا تہوار ہے کہ ہم جس میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. صبح صبح اٹھ کے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. اور ایک اسپیشلی مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب میرے بابا نماز پڑھ کے آتے ہیں, بھائی آتے ہیں نا, تو مجھے عیدی مل جاتی ہے. وہ رہتا بات ہے تھوڑی دیر بعد مجھے واپس دینی پڑتی ہے کیونکہ بچے ہیں چھوٹے اور بھی, تو ان کو دینی پڑتی ہے. تو وہ بہت اچھا, میرا تو پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور بالکل نہیں سوتی. اور پھر آنا جانا رہتا ہے, فرینڈز آتی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. اور پھر جاگتے جلدی ہیں عید والے دن؟ یس, جلدی اٹھ جاتی ہوں. نوید صاحب, آپ کے لیے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا. نہیں, وہ بھی اٹھ جاتے ہیں, نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا. یا پھر آپ نماز پڑھ کے ہی سوتے ہیں کیونکہ آپ... اچھا, کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. میں یہی کرتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں ہم رات کو اٹھیں گے اور پھر باہر جا کے گیٹ ٹوگیدر کریں گے. ایک دو عیدوں میں, لاسٹ ایک دو جو عید گزری ہیں ان میں یہی ہوا جو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ کے آ کے فیملی میں بیٹھا, ملا, اس کے بعد آ کے لیٹ گیا, اور اس کے بعد شام میں اٹھا, پھر سسٹر کی طرف چلے گئے, بچوں کی طرف, فیملی میں گیٹ ٹوگیدر, بس اس طرح ہی ہوا. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی یہی ہے. اس میں باقی تھوڑا رنگ بھرنے کے لیے صبح صبح آپ کہہ لیں 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں مسجد میں, لوگوں سے عید ملنے کے بعد, کچھ وہ سپورٹس کے لوگ, کچھ ہاکی کے لوگ, تو صرف فیملی میں نہیں, میں تقریباً 12 بجے گھر پہنچتا ہوں عید کی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے. اور لنچ کروں گا فیملی کے ساتھ, پھر سو جائیں گے, پھر شام میں اٹھیں گے. تو یہی تقریباً ایسا ہی روٹین ہے. لیکن اب روٹین تھوڑی چینج ہوگی. میرا جو اپنا ہے کہ آج کا جو دن ہے تھوڑا چینج ہو گیا ہوا ہے. اس میں آپ کی ایکٹیویٹی میری مثلا تھوڑی, میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ بڑھ گئی ہوئی ہے. پہلے جہاں میں 300 لوگوں کو عید ملتا تھا, مجھے 3000 لوگوں کو عید مبارک بھی کہنا ہے, ان سے میسج لینا بھی ہے, ان کو دینا بھی ہے. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کریں گے تو یہ فیلنگ ہے. میں انیکا سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں میسج دینا چاہیے, بتانا چاہیے لوگوں کو. صرف سو کے عید نہیں گزارنی. جو لاسٹ 2 عیدیں گزری ہیں وہ میں نے غلط کیا, وہ سب کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, سو کے نہیں گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی عادت ہے ویسے صبح دیر سے اٹھنا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ ایک ہی راز ہے کہ آفس, بہت ساری آپ کی عادتیں بدلی ہیں لیکن یہ کیوں نہیں بدلی؟ نہیں, 8-9 بجے 10 بجے تک تو روٹین میں نہیں, تقریباً 12-1 بجے تک ہی کام چلتا ہے. آپ آفس سے نکلیں گے 8-9 بجے, تو 8-9 بجے نکلنے کے بعد 1-2 گھنٹے ای میل اور وہ میسج اور فیس بک چلا گیا, تو 1-2 بج گئے, گھر پہنچتے آپ نے ہلکا پھلکا کوئی لنچ. شہباز سینئر صاحب نے بہت سختی کی ہوئی ہے کام کے حوالے سے, رات گئے تک دفتر بیٹھے رہتے ہیں. نہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگوں کو ارلی مارننگ آنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو لیٹ تک کرنا ہے. ٹائم, دنیا ہمارے ٹائم کے مطابق نہیں چلتی. سورج کئی کنٹریز میں ہم سے لیٹ نکلتا ہے, لیٹ کہہ لیں کہ غروب ہوتا ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے. کوئی ان کو دن کو ٹچ کرے گا, کوئی رات کو کرے گا, اور کرے گا انہیں کو ٹچ, کہیں اور ٹچ نہیں کرے گا. آپ کے غروب آفتاب دیکھیے, عید سے چاندنی رات کو, چاندنی رات کو جو میری نظروں میں امپورٹنٹ چیز, چاند رات تو ہماری ہوگی, ان کی چاندنی رات ہوگی. میں چاندنی رات اس لیے کہتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. چاندنی رات اس لیے کہتا ہوں کہ میری ماجی کا نام چاندنی ہے, تو مجھے بہت پیار ہے اس سے. چاند رات کو میری یہ ہے اور رہی ہے جب تک. اچھا, یہ والی چاند رات آپ نے سیٹھی صاحب کے ساتھ کوکوس میں تو نہیں گزاری؟ نہیں, ابھی تو نہیں گزاری, جب آگے دیکھیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاند رات کو میں اپنی بہن بھائیوں کی طرف جاتا ہوں. بینگ ایلڈسٹ ان دا فیملی, یہ میری ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی چھوٹوں کو آنا چاہیے, میرا نہیں خیال. میرا خیال یہ ہے کہ بڑوں کو ان کے گھر جانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ جی آپ, میں ٹھیک ہوں, بڑا لیکن آپ میرے بھائی بہنیں ہیں, بانجی ہیں, بھتیجی ہیں, جو بھی ہے, ضرور بتائیں کہ ہم آپ کے بڑے ہیں. ہم آپ ان کو یہ نہ, آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ جی آپ میری طرف آئیں کیونکہ میں بڑا ہوں. اس کا مطلب آپ میں آ گئی. یہ میں فیملی میں, جب میں آئے گی فیملی میں, وہ فیملی کبھی نہیں چلے گی. اچھا, آپ چاند رات کا بتا رہے تھے. میں چاند رات جاتا ہوں, اپنی بہنوں کے پاس گھر جاتا ہوں, ان کو عیدی دیتا ہوں, بچوں کو, اپنے بھائی, ان کی, یہ میرا کام ہے. اس کے بعد اپنے دوستوں, آپ کو پتا ہے میرا, آپ سنا ہے ہم نے کہ فیملی میں بیٹھ کے گانے بھی سناتے ہیں.
यार ये सुन लेंगे ना अब आप सुना ही दें अच्छा गाना। सुना दूंगा बाद में नहीं लिया साहब, नहीं लिया साहब, आपको सुना अच्छा, बात तो खत्म करने दो। नहीं लिया साहब, मामा बोल रहे हैं जी, मामा बोल रहे हैं। नहीं लिया साहब। हो गया सर पर 2020 ओवर है, 2020 खत्म हो जाएगा, ओवर ही खत्म अच्छा हो बात जाएगा। सारी है कि ईद जो मैं जाती क्योंकि फरमाइश मैं आ रही है ना आपके पर्सनल गाने एक्सपीरियंस से की। बता रहा हूँ हाँ। ईद जो बड़ी ईद तो आ गई, लेकिन जो ये ईद है रोज़ों के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि कुर्बानी हो गई, ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ है, वो फ़र्ज़ है हमारा। लेकिन इस ईद, ये जो ईद है, ये ईद इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने सर ये ईद जब मैं बाहर होता था पाकिस्तान से भी, मैं कोशिश ये किया करता था जब मैं लॉ था, जब पाकिस्तान की तरफ से खेलता था, आई यूज्ड टू कम टू पाकिस्तान जस्ट टू सेलिब्रेट ये ईद को। बड़ी ईद पे तो यही भी होते थे, लेकिन छोटी ईद पे अक्सर नवाब निकाल के। सेठी साहब ने मुझे कहा है कि इनसे गाना जरूर सुनना है, सेठी साहब के गाने भी सुना दे। और सेठी साहब अब तो सुना देंगे, हाँ, अब सुना बाद में सुना देते हैं। नहीं सुनाए जी, कोई चलो सुनाए। चलिए दुनिया दी हुस्न कुले जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो। आपने बिल्कुल वही गाना सुनाया, आपका मन लगता है दुनिया में दिल नहीं, नहीं। उन्होंने अपने दिल की बात सुना। अच्छा अनिका आप बताइए। लगी उन्ना ना क्या लगा बार बार गाने नहीं नहीं, ये आपने सेठी साहब को भेजा है वहाँ पे कि चलो। तेनू पैगाम देता है। सेठी साहब बड़े खुश हो रहे होंगे। बिल्कुल यकीन है। अच्छा अनिका, गाने की अगर बात करें तो आप ईद के मौके पे नाजरीन के लिए कुछ गुनगुना दें, जरा अच्छा गुजर जाएगा थोड़ा सा टाइम। गुनगुना दें क्या, बल्कि हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे। मेरा अभी जो एल्बम मैंने लॉन्च की है, सेकंड आप को भी पता है, तो वो गाना सुन रहे होंगे, तांगा तेरियां मैनू याद सतांदियां, तो वो लोग सुन रहे होंगे, तो इसको आज चिट करते हैं, मस्ती करते हैं। और गाना तो इतना अच्छा, चली चलिए दुनिया दे हुस्न तेरे जिथे बंदा नहीं हो देखिए ना, अभी तो आप मिस कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, तो अब ज्यादा होने चाहिए। अब जितनी गैदरिंग होगी उतना मजा आता है। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए प्रॉब्लम अकेले नहीं मजा आता। इलियास साहब, इलियास साहब, एंजॉयमेंट तो होती है इलियास ना। साहब, ये नवीद आलम साहब भी आए हुए हैं। वो भी गाना बहुत तो अच्छा फिर मेरे गाते पीछे हैं। पे आए हैं। मैं सुन सकता हूँ गाना, आपको पता है आपके शो में बात हुई थी, हाँ। फैमिली शो में मिसिज भी थी, तो उन्होंने कहा, कभी नवीद ने गुनगुना के सुनाया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकती तो आप लोग कैसे सुनेंगे, तो इसलिए मुझे हम प्लीज गुनगुनाने की बात ही कर रहे हैं, अब गा के सुना। अच्छा मुझे बताएं, आप भी मौसीकी के शौकीन हैं? क्योंकि ये जो हॉकी प्लेयर्स हैं ना, आजकल के प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो एक साइड पर रख दें, लेकिन आपके दौर के जो खिलाड़ी थे वो भी अपने मशागिल उनके अच्छे होते थे, ऐसा नहीं है? मतलब उस वक्त आप स्टार होते थे ना, वर्ल्ड चैंपियन हैं जी आप, जहाँ जाते हैं जीत के आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उस एज ग्रुप में जो हमें करना चाहिए था हमने वो किया। वर्ल्ड चैंपियन भी हुए, इंटरटेन भी किया, फैमिली को भी देखा, मतलब एवरीथिंग जो एक उस एज के बंदे को करना चाहिए वो हमने किया। एक नॉर्मल इंसान को जो करना चाहिए था वो हमने किया। लेकिन उसमें आप बहुत सिलेक्टिव रहे ना, अब तो आप खुल के करें। मेरा भी ख्याल के उस वक्त अब सिलेक्टेड है, उस वक्त बड़े ओपन थे हर चीज। हाँ जी। ठीक है ना? आप क्योंकि हालात अंडर द सर्कमस्टांस जो सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, टीमों के ऊपर ये है वो है, कैमरे बहुत ज्यादा हो गए, कैमरे बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन ड्यूरिंग खुफिया कैमरे बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन उस वक्त जब पब्लिकली आम आप पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, आप कब आएंगे कब जाएंगे। आप ये देखेंगे, ये मैं एग्री करता हूँ रियाज साहब से कि जब आप जीतते हैं ना, जो टाइम ईद अदर फेस्टिवल जितने भी होते हैं, जीत से बड़ा दुनिया का कोई फेस्टिवल नहीं। और फिर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हो, मेरी विश है कि हमारी नस्ल में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, और उसको आइडिया हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ आप नहीं जीतते, पूरा पाकिस्तान जीतता है। जिस तरह आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन भी हमारे पाकिस्तानियों की, हमारे लोगों की वो ईद होती है। कोई शक तो ईद में सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और न्यू जनरेशन को मैं ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा अपना सेहत का भी ख्याल किया करें, इंटरटेनमेंट करें, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छी जगह पे जाने के लिए आपको कुछ लाइफ में पैरामीटर्स हैं। ईद में आप ईद की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुन्नत भी पूरी करते हैं और रिक्वायरमेंट भी है, दस्तूर भी है, और वो क्या कहते हैं, मुझे तो इतनी दस्तूर दुनिया। हाँ, तो उसमें आपको, लेकिन साथ साथ अब आप थोड़ा इंटरेक्ट हो जाए, ग्राउंड के साथ लिंक अप हो जाए, ईद और अच्छी हो जाएगी।
انٹرٹین زیادہ کریں گے. جب ڈاکٹر آپ کو کہیں گے نا میری ایج میں یا لیاز صاحب کی ایج میں کہ واک کریں, اسپورٹس مینوں کو کم ڈاکٹر واک کے لیے کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ ہم نارمل ہوتے ساری زندگی واک پہ ہوتے ہیں, رننگ پہ رہتے ہیں. تو اس لیے میری یہ ضرور ہے کہ اس عید پہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ سب کو میسج ہے کہ اپنے آپ کو لنک اپ کریں اپنی صحت کے ساتھ, اور ضرور گراؤنڈ میں جائیں. اور گراؤنڈ میں سب سے اچھی تو آپ کی میرے خیال میں, جس میں میں خود کہتا ہوں کہ قومی کھیل, لیاز صاحب بہت بڑے نام ہیں, کرکٹر ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاکی آپ کی گیم ہے. ہاکی جب بھی ڈسکس ہوگی نا تو وہ پاکستان کے نام سے ڈسکس ہوگی, نیشنل ہاکی نیشنل گیم ہوگی. قائد اعظم صاحب کا نام آئے گا تو ہاکی ڈسکس ہوگی. پاکستان کی کوئی 23 مارچ آئے گا تو ہوگی, عید پہ بھی آئے گا تو کوئی نہ کوئی میچ نکل آئے گا. تو اپنی گیم, اپنی صحت. بیرون ملک کیسے گزارتے تھے عیدیں؟ میری تقریباً عیدیں باہر گزری. بچوں میں شادی سے پہلے تو عیدیں اچھی گزرتی تھی باہر, جب شادی ہو گئی تو پھر عیدوں کو تھوڑا سا لنک اپ کیا. میں نے سمجھا سے کہہ رہے شادی کے بعد وہ عید اچھی نہیں گزرتی. باہر کی بات ہو رہی تھی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک آپ کی جو آپ نے کی ہے, سب سے جو بڑی پرابلم ہوتی ہے نا عید پہ, وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا تو ٹھیک ہے, جو ڈیڈی یہ تو ڈیڈی وہ, اور جو ممی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ مصیبت وہ ڈالتی ہے. اچھا سر, میری آنیسٹلی سر آپ سب کو تو بہت پتا ہے سب سے زیادہ مصیبت ڈالتی ہے. میں بڑا لکی. وہ کیا مصیبت ڈالتی ہے؟ پہلے تو تمام دن ان کے ساتھ ونڈو شاپنگ کرو, 2 دن. ونڈو شاپنگ اس کے بعد وہ میری وائف کی جو ہیبٹ ہے, I'm telling that, ٹھیک ہے, وہ گھومے گی مجھے ساتھ, چلو یہ اچھا لگتا ہے. کچھ عید سے 3-4 دن یہ ہو جاتے تیاری کو, مہینہ 1.5 مہینہ پہلے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کہنے پہلے روزے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ہفتہ رہ گیا پھر نکلے گی, چلو چلیں. پھر وہ جا کے لے گی, کیونکہ اس نے آلریڈی مائنڈ میک اپ بنایا کہ میں نے کیا کیا خریدنا ہے, کون سے کپڑے خریدنے ہیں. اچھا اس کے بس قسم سے کیا ہوتا ہے, اور خوش قسمتی کیا لے, یہ تو اس نے چوز کیا ہوا ایک جوڑا مثال کر, اس کا ساتھ دیکھا یہ بھی اچھا ہے. یہ سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے نا خامد پہ, وہ یہ ہوتا ہے. بہت چیز ایڈ کرتی ہوں گی, ایک آپ کا فیوریٹ لینا میں نے. ایک آپ کا ہاں یو رائٹ, یہی ہوتا نا, یہ پکڑ کے اچھا لگتا ہے. What do you think انگریزی میں, what do you think? It's nice day. Is it? Okay. یہ بیوی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اچھا سر, تھوڑا ایکسپیرینس, آپ کا وہی ایکسپیرینس رہا شادی میں. اپنی شاپنگ تو ہر گھر میں ہے, لیکن میں اس چیزوں سے بڑا ایزی ہوں. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ان کو جو ضروریات ہیں وہ ان کے پاس پڑی ہونی چاہیے, جو آپ کر سکتے ہیں, اور وہ خود کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, میں ساتھ جائیں گے, ہمارے کام ختم نہیں ہونے. مطلب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں یہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو اس میں سر میسیجز جو ہوتے ہیں اوکے فون پہ لگے ہوئے ہیں, اور میسیجز اٹس ناٹ مین کہ آپ اس کو میسیجز کی اور میں سمجھا. تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ اتنا ٹائم پھر بھی نہیں دے پاتے. وہ شاپنگ ہے, ٹریولنگ ہے. میری مسی کی یہ وش ہوتی ہے کہ نوید ساتھ چلیں تو فون جو ہے وہ گھر پہ چھوڑ دیں, پھر تو آل رائٹ ہے. ادروائز یہ اپنا کام کر لیں, اور بچے اور ہم جا کے شاپنگ کر رہے ہیں. میں تو پتہ کیا کرتا ہوں, بڑی آسانی رہتی ہے. ٹھیک ہے, میں الیاس صاحب آپ کی تو شادی بھی بیرون ملک ہوئی نا, جی, تو شادی کیسے ہوئی؟ میں یہاں بھی کی تھی. نہیں, جو ہمیں اسی کے ساتھ پریشان ہو گئے ہوں گے. نہیں, جو آپ کی شادی ہوئی تھی وہ یہ 73 کی بات ہے, 63 کی, سوری 73 کی, 72-73 یار. وہ شی واز اسٹوڈنٹ دین, تو اس نے پاس کیا تھا اپنا لا, تو شی واز جسٹ ٹریننگ کر رہی تھی. تو ایک فنکشن ہوا تھا کہیں پہ, تو وی میٹ اپ دیئر. تو پھر وہاں سے بات چلتی چلتی شکر الحمدللہ شادی ہوئی. آپ بڑے خوبصورت ہوتے تھے. اب بھی ہوں. پیامِ الیاس صاحب لے لو یار. وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک ویورز. بات ہم کر رہے ہیں پیام عید میں عید کی خوشیوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمانوں سے ان کی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے. الیاس صاحب, شادی والا قصہ آپ کچھ بتا رہے تھے. آج وہ میں نے 73 میں شادی کی تھی ایکچولی. نکاح انہوں نے 73 میں شادی کر لی تھی. میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اچھا تو اب تو ہے نا شبھم, اب تو ہے نا, تو دور دور تک نہیں تھا. نہیں, وہ انہوں نے 73 میں شادی کر لی تھی. میں I met her in 1967. دو دفعہ امریکہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, میری ملاقات ہوئی 1967 میں. اچھا, تو وی واز ان ٹچ. میں انگلینڈ جاتا رہتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لیے جب میں پاکستان تھا. تو ان 1970 میں آسٹریلیا میں تھا, تو مجھے چوٹ لگ گئی ہاتھ پہ فیلڈنگ کرتا ہوں نا میں. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا جی یو کین ناٹ پلے کرکٹ فار ایٹ لیسٹ 2 to 3 weeks. میں نے کہا اچھا. شادی کی تو بات ہم لوگ کر رہے تھے, پھر انہوں نے فون کیا میں نے اسے. اٹ واز ونٹر 24th of December کی, میں کرسمس ایو ڈے. تو میں نے فون کیا, میں کہا بھائی شادی کی گل ہو سی سمر واٹ اباؤٹ ناؤ. تو اس کے ہاں اوکے. سو میں آسٹریلیا سے فلائی کیا, کیم ٹو لنڈن. تو ہم لوگوں نے ماشاء اللہ وہاں شادی کی اینڈ ہیڈ اے گڈ ٹائم. تو پھر شادی کے بعد وی وینٹ ٹو آسٹریلیا. وہاں سے میرا کانٹریکٹ تھا, وہاں کرکٹ کھیل رہا تھا پروفیشنل. تو پھر ماشاء اللہ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. میں سب ٹھیک. ایک امپورٹنٹ چیز جو تھی نا وہ یہ تھی کہ میں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ. لیکن جب ہمارے بچے پیدا ہو گئے, شی یوز ٹو ٹیک ٹو دا ماسک, مسجد ہمارے پاس ہی, وہاں لے کے جاتی تھی. تو اس نے کبھی پوک نہیں کھایا تھا شادی کے بعد, کبھی پوک نہیں کھایا, نتھنگ فرام دا پوک, صرف. تو ایک دن میں گھر آیا تو میرے سارے پاکستانی دوست اور ان کی وائف وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں کہا یہ میری سالگرہ تو نہیں گئی آج. سارے لوگ کے ساتھ گڈیاں کھلوتی ہیں. اندر گیا تو وہ دیکھا تھا قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میری بیوی میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو سب نے کہا جی مبارک ہو الیاس صاحب. میں کہا کی ہو گیا ہے؟ کہتے جی آپ کی وائف مسلمان ہو گئی ہے. تو میری وائف نے کیا کہا, میں مسلمان نہیں ہوئی, میں نے اسلام کو امبریس کیا ہے. There's a difference between مسلمان ہونا اور اسلام کو امبریس کرنا. پڑھی لکھی عورت ہے نا. تو یہ ہوا. میں نے آج تک اس کو نہیں کہا تھا کس کبھی نہیں مانے یا نہ مانے. دیکھیں جب آپ ریلیجن, جب آپ ریلیجن, آپ کی ایک وائف ہے یا ہسبینڈ ہے وہ ڈفرنٹ سے مذہب سے رکھتا ہے, اور آپ ایون پاکستان میں بھی آپ کو میں کہنا نہیں چاہتا اوپنلی, میں کہہ بھی دیتا ہوں, اگر شیعہ سنی ہے مثال کے طور پہ, تو اگر آپ ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کو تو اختلاف ہوں گے نا جی. یو وانٹ لائف, یو میریڈ, ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے, وہ اپنے پہ رہنا چاہیے, اس کی مرضی ہے کہ وہ کس چیز میں جانا چاہتا ہے. آپ رائٹ پہ جانا چاہتا ہے. آپ نے نہیں کہا لیکن انہوں نے شی یوزڈ ٹو اسٹڈی. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ وہ کہتی ہے بات ضرور کہتی ہے which is وہ کہتی ہے میرے ساتھ قرآن کی بات کرو. what is it in the قرآن شریف, وہ اور چیز نہیں. دیکھیں جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, عید پہ کچھ کھاتے ہیں آپ؟ جی سوری نہیں, انیکا کی باری. آپ عید پہ کچھ بناتی ہیں یا کھاتی ہیں؟ میں بناتی ہوں. وہ بھی بناتی ہیں. میں بناتی ہوں, میں کھاتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتا دیں. یہ چمچا مارتے ہیں. عید کے موقع پہ مجھے کھانے کا بھی شوق ہے اور بنانے کا بھی شوق ہے, کھانا. کس دن بلاؤ گے؟ ابھی چلتے ہیں. روزہ
Very nice. اچھا یہ آنر جانا چاہیے. اچھا جی، یہ دوبارہ بنانے سے. میں کوکنگ اچھی کرتی ہیں؟ سچ بتاؤ ہوں بہت اچھی. Really? یس کیونکہ مجھے کھانے کا بہت شوق ہے اور جس کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اس کو پکانے کا بھی شوق ہوتا ہے کھانا. میں اس لیے مینشن کر دیا کہ آپ کسی اور آپ جو آپ کا ایکسپریشن مجھے لگ رہا ہے کچھ اور ہی نہ پکانے کا. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, کھانے کا شوق تو سب کو ہی ہے, پکانے کا شوق ویسے کم لوگوں کو. کسی کسی کو ہوتا ہے. ہاں کسی کو. اچھا مطلب لیکن آپ یہ آپ I love اچھا cooking ہے. myself. Because maybe کہ اکثر بار اچھا ویسے یہ ایک مجھے تو مشکل بہت مزہ آتا ہے. ویسے یہ ایک کریڈٹ دینا چاہیے سارے کا سارا خواتین کو کہ مطلب کھانا تو آسان ہے نا, کھانا پکانا بڑا مشکل ہے اور آپ نے 1 2 3 4 5 گھنٹے جو ہیں وہ کرنے ہیں. پتہ نہیں 4-5 گھنٹے کیسے لگ جاتے ہیں بھائی ہانڈی پکانے میں, تمہیں پتہ ہی نہیں کچن کا. یہ ہے 10 منٹ کبھی کبھی بنائی تھا وائف پاکستانی فوڈ بچی ہے وہ بناتی ہے, لیکن کبھی کبھی دل اچھا آتا ہے کہ عید کے دنوں میں عید کے دنوں میں آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہوتی ہے؟ سوئیاں مجھے بہت پسند ہے کیونکہ عام دنوں میں نہیں میٹھا؟ کھاتی, بالکل نہیں, میٹھا تو کھاتی نہیں, تو پھر عید والے دن ضرور کھاتی ہوں. عید والے دن کوئی پرہیز نہیں ہوتا نا میٹھے کا؟ بالکل بھی نہیں. نوید صاحب آپ کا؟ میں تو جی میٹ اچھا لگتا ہے مجھے, اور وہ بھی اگر مسجد نے بنایا ہو تو اور اچھا ہوتا ہے. نارمل روٹین میں کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, چلتے چلتے کھانا کھایا جاتا ہے, اہتمام کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا. اچھا تو اس لیے عید کا دن جو ہوتا ہے کھانے کا بالکل فیملی کے ساتھ, وہ فیملی فیسٹیول ہی ہو جاتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے ہیں اور بچوں کو لے کے جاتے ہیں, تو وہ کھانے میں مسز کا تھوڑا پیار زیادہ شامل ہوتا ہے. چاند رات کا وہ تڑکا لگا ہوتا ہے باہر اندر کا, جیسے اور ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عید والے دن جو پہلا دن مطلب عید کے فرسٹ سیکنڈ ڈے جو بھی ہوتا ہے, ہوٹل میں اتنا رش نہیں ہوتا, لوگ گھروں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, فیملی سب ملتے ہیں اور گھر میں بنتا ہے. مجھے سب سے زیادہ جو بیسٹ پارٹ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے. ہاں لیکن رمضان میں وہ ساری کسر نکالتے ہیں, جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں آپ کو عشرے میں تو آپ کو کہیں پہ بکنگ نا کال کر لیں جی جگہ ہی نہیں ہے فل بک. لیکن یہ عید والے دن سارے انہوں نے آخری افطاریاں کروائی ہیں 1 2 سیٹی صاحب کو, بہت مشکل سے جگہ لی انہوں نے. نہیں مشکل کس میں ہو سکتی ہے, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, جہاں چاہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں. نہیں مشکل کو نہیں ہے. سیٹی انہوں صاحب نے آلریڈی ایک بک کروائی ہوئی ہے, کسی کو بھی کال جا سکتی ہے. سیٹی صاحب کو انہوں نے افطاری کروائی, بہت مشکل سے انہوں نے جگہ لی, اور لیکن انہوں نے بہرحال اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ افطاری کروانے میں ضرور کامیاب کہ نیکسٹ ٹائم اگر جگہ نہ مل رہی ہو تو ان سے رابطہ لہٰذا صاحب بالکل جی نمبر دے دیجیے گا. بہت بہت یہ آپ کو اس کبھی بھی آپ کو تو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے, آپ ان کو کہیں گے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. کبھی آپ میں نے کبھی کسی کو انکار کیا آپ سر رسید آج تک انتظار ہی کر رہے ہیں. الیاس یہ ہمیں پوچھ رہا ہے, ہم آج آپ سب سے پوچھتے ہیں عید والے دن, یعنی کہ اسپورٹس کی بات ہو, کسی ٹاپک پہ ہو, ایک فن ہے حافظ عمران کا کہ ہر ٹاپک کے اوپر الحمدللہ کہ پتہ نہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی خاص چیز آج ہم پوچھتے ہیں سر ان سے کہ آپ بتائیں آپ کی عید کیسے گزرتی ہے, آپ جو اسپیشلی ادھر چینل پہ آنا ہے, نماز کیسے پڑھتے ہیں, کہ نماز پڑھنے کے ٹائمنگ سے یہاں تک آنے میں کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ شو کا ٹائم ہوگا اور آپ گھر سے نکلے ہوں گے, نماز بیچ میں ہوگی, کیا کوئی ہمیں سٹوری وہ بھی سنائیں آپ اپنے. اچھا جی, کچھ سال پہلے جب سے ٹی وی کے ساتھ منسلک ہے نا, تو عید بہت ساری عیدیں تو دفتر میں گزر جاتی رہی ہیں, اور اگر آپ کی دفتری مصروفیات نہیں ہیں تو پھر گھریلو ہیں. دوست جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 12 بجے آپ واپس آتے ہیں عید نماز پڑھنے کے بعد, تو ہم اپنے پرانے گھر میں اگر اچھرے میں نماز پڑھیں تو تقریباً 12 ساڑھے 12 اگر آپ 7 بجے نماز پڑھیے تو 11 بجے تک آپ گھر واپس پہنچیں گے. حافظ صاحب پہلے آپ مسجد میں سے جب نکل رہے ہوں گے نا, تو شاید آخری 2-3 لوگ ہوں گے جن میں سے میں نکل رہا ہوں گا. پھر آپ نے محلے میں یہ والی گلی ہے جی, یہاں پہ سب کو ملنا ہے, وہ جتنی بھی ہماری بزرگ خواتین ہیں جو جن کو ہم خواتینوں حضرات خالائیں پرابلمس کو فیس کرتے ہوئے سیلفیاں دیتے ہوئے آپ اس گلی سے نکل رہے ہوتے ہیں لڑکیوں میں سے, کچھ ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جتنی ہماری بزرگ خواتین ہیں ان کی سب کی بزرگ کے علاوہ ہم بزرگ وہ تو ہیں نا, وہ تو پیار لینے کے لیے بیٹھ کے تو ہاں بھی عمران تو کتنے ہیں
पूरा साल नजर ही नहीं आया। वो तो ब्लेसिंग इसलिए आप लेते हैं ना कि अगली हम गली में बाकी जाके लोगों की बात आपने कर रहे यू हैं। टर्न तो थोड़ा सा तीन आगे चार, जाएं, हाँ। थोड़ा सा- ये क्या कह रही हैं व्हाट अबाउट द यंग फीमेल लेट मी पुट इट सिंपली मैं ट्रांसफर कर देता हूँ आपको। वो खड़ी होती हैं ऊपर, कब गुजरेंगे हाथ देखिए जी, आपका जहाँ पे बचपन, लड़कपन और जवानी गुजरती है वहाँ पे सब आपके अपने होते हैं, पुरानी जैसे मोहब्बतें होते भी हैं। होती हाँ, हैं। सबके आपके ताल्लुकात अच्छे बिल्कुल होते हैं होती लोगों है, के साथ। बिल्कुल होती अगर आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं पुरानी होंगे, मोहब्बतों का लफ्ज़ देखो आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, अगर आपके मोहल्ले में अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो आपकी हिफाजत कौन करेगा, है ना जी। ऐसे ही है। देखो बात सारी ये है कि ईद जो है ना सिर्फ तो घर family पहुंचते नहीं होती पहुंचते है। आप हिफाजत में घर पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है ज्यादा, क्योंकि बुजुर्गों की दुआओं से शुरू हाँ, करते हैं। ज्यादा दुआओं, ज्यादा हिफाजत के साथ, क्योंकि आपके साथ कुछ अनदेखी दुआएं भी सफर कर रही सबसे होती पहले जाके मतलब चलो थैंक यू, आपने कह दिया। देखिए बात इलियास साहब, अनीका की बारी है यार। नहीं नहीं आप प्लीज नहीं मैं खामोश नहीं, नहीं जी नहीं आप गोट शट अप कॉल आप बात हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं। आप गोट शट अप कॉल आप करो। आप सीनियर की इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते मेरा हैं। बड़ा नहीं, मैं तो यंग हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो शायद मैं जवान इसीलिए हूँ। हल्कान हूँ। कप्तान तो अब आप रहे नहीं है। नहीं जी बात लिहाजा। देखिए ईद सिर्फ फैमिली की नहीं होती, Yes. ईद यारी दोस्ती की भी होती है। देखें आप, जब हमारी फैमिली यहाँ होती है अक्सर यही होती है, जब इस बार को बेटी के इलाज के लिए इंग्लैंड गए हुए हैं, बात सारी ये है कि जब फैमिली यहाँ होती थी यूज़ रात, इसलिए मैं चांद रात को फैमिली बहन भाइयों के साथ ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम गुजारा। लेकिन रात को हमारे जितने मेरे पुराने दोस्त हैं वो वी गेट टुगेदर, चलो भाई घर नहीं खाना चलो या बाहर खाते हैं। और क्या असल क्या होता है वो खाना, सिरी पावे, शहर जाके सिरी पावे खाने में 10-12 दोस्त हम जो हैं इंक्लूडिंग यार ये मेरे हाथ जोड़े देख लें, आपकी उम्र के 10-12 दोस्त एक जगह पे इकट्ठे कैसे हो जाएंगे? मुझे पहले उनके नाम गिनाए, मुझे उनके नाम गिनाए। 10-12 लोग यार, ईद के मौके पे भी जो बाउंसर मारी जा रहे हैं। लिहाजा ये देखिए, मेरी गाल सुनो नहीं आप ही सुने। मेरी गाल सुन, शफकत राना, राइट, गिनते जाएं। ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बातें कर रहे अच्छा हैं। वी क्रिकेटर विद द ग्रेस ऑफ गॉड, द पास्ट फॉर्मर अच्छा, आप अभी क्रिकेटर, मिलते हैं भी राणा साहब से? सबको मिलता हूँ मैं। मेरा सब पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर जो मेरे साथ खेलने हैं, सैफी से बात होती है आपकी? सैफी से भी बात होती है। इमरान, ये आजकल के लोग नहीं हैं, ये वो We लोग हैं are जिन्होंने still- दोस्तियों अच्छा, को वैसे- चले। नहीं, आजकल मैं I बताती agree हूँ, करता हूँ। ये भला क्या आजकल करते हैं? की ये लड़ते भी आजकल रहते हैं, की मिलते भी रहते दोस्ती हैं। सिर्फ- देखो, नहीं, आजकल की दोस्ती सिर्फ व्हाट्सएप तक है बिल्कुल या है। फेसबुक पे आप कोई देखिए, कमेंट करते हैं। हाँ। मेरी इसके अलावा और कोई दोस्ती सैफी नहीं। सरफराज इनफैक्ट नवाज ईद वाले की- दिन भी आप एक कॉल करके किसी को नहीं विश करते, सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं ईद मुबारक, वो भी कॉपी पेस्ट। हाँ, कार्ड वाला फिर काम खत्म नहीं हो गया। कार्ड वाला काम भी खत्म हो गया। देखिए Please बात बताओ। सारी ये है कि ये तो कह ये रहा सही है में ये I बिल्कुल agree, कह रहे हैं कि I ये agree। ये लड़ते भी रहते हैं और मिलते भी रहते हैं। यारी दोस्ती में देखो, फिर जब दो तोप बांधे पे ना तो खराब तो होएगा। पॉइंट है और दोस्ती वही होती है जहाँ पे नाराजगी जहाँ नहीं तक और मैं दोस्ती। तलकात है, मेरा जितने मेरे क्रिकेटर भाई हैं जो आउट ऑफ दिस कंट्री, उनके साथ भी इन टच रहता हूँ, यहाँ पे भी जो है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट सर ये है कि आपने ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ 6-6 महीने पाकिस्तान से बाहर गुजारे हुए हैं। बाहर गुजारे, और अब उस वक्त ये होता था एक कमरे में 2 लड़के होते थे, अब तो है ना एक सिंगल रूम होता है। तो उससे बाद में ये भी होता था कि आपको भी इल्म है कि जब मैच खत्म होता था उसके बाद बैठते थे कोई रियाती, चलो भाई चले टीम की टीम बिल्कुल सर। बाहर निकल गई, खाने पे चले गए, वो एक किस्म का ये बंदिश। यानी कि मिलते रहते हैं। अब अनीका से आपकी मुलाकात अगली ईद पे होगी मेरा ख्याल है। बड़ी ईद भी होगी। हाँ, बड़ी अच्छा, I'm not going to say anything. अच्छा ऐसा प्रोग्राम करें जिस तरह आपने कहा कि ये सिर्फ फैमिली की नहीं होती, दोस्तों की भी दोस्तों होती की। है। तो हम अच्छा, भी आपके दोस्त इलियास हैं। साहब, तो इलियास किसी साहब, दिन आपकी तरफ आपका आते हैं, बहुत सर बहुत बैठते सौ हैं, बिस्मिल्लाह। इलियास साहब, 100 बिस्मिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनका तशरीफ जाने लाए, का दिल नहीं चाह रहा। आप तशरीफ लाए, अपनी ईद की खुशियाँ हमारे नाजरीन के साथ शेयर की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी बातें भी बाकी हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाए और आमीन, आमीन। आपको हमसामत देते रहेंगे हर किसी न किसी को, तो ज़रूर कि पैसे का इंतजाम कर से ना। नहीं, आज के दिन के ईद आज मुखत है, ईदी बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहें और कामयाबियाँ हासिल करें।
عید کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آج کے اس دن کہ آپ آپس میں جڑے رہیں، آپ تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں، آپ اپنی توانائیوں کو صرف تعلقات کو خراب کرنے کے لیے مت کریں، کیونکہ جتنے آپ تعلق جوڑتے جائیں گے اتنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ جب آپ تعلقات کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور عید ایک بھی کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔